أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کی سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں پر انصاف کے لیے مقرر کیے جاؤ. یہ مقرر کرنے کا معنی میں نے اپنی تقسیماً مفہوم کے طور پر بیان کیا ہے. آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. مقرر کیے جاؤ کا معنی میں نے اس لیے بیچ میں بیان کیا ہے کہ آیت کے پہلے حصے کا اس سے تعلق ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا.
ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے اپنے حاکموں کا انتخاب کرنے والوں، جب تم اپنے حاکم چنا کرو، امیر چنا کرو، تو یاد رکھو کہ اسی کو چنو جو اس کا اہل ہو۔ اب آیت کروٹ بدلتی ہے اور جو چنا جاتا ہے اس کو مخاطب ہوتی ہے۔ ان معنوں میں مقرر ہونے کا مفہوم اس میں داخل ہے۔ بس معنی یہ ہوئے کہ وہ جو چنے جاتے ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کو اہل سمجھا جاتا ہے، جب وہ کسی عہدے پر فائز کر لیے جائیں تو ان کو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ پھر انصاف سے فیصلہ کریں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرنے والا ہے۔ کیسی پیاری نصیحت فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیع بصیرا، اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اس مضمون سے متعلق کچھ اور کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبے میں جب میں نے یہ بیان کیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے سوا مجھے تمام نبیوں کی تاریخ میں ایک بھی اور نبی دکھائی نہیں دیا جس کو خلق خدا امین کہتی ہو، جس کی شہرت امانت اور دیانت کی ایسی عام ہو گئی ہو کہ قوم اسے دیکھ کر امین امین پکار اٹھے۔ اس پر کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایک عورت کی گواہی ہے کہ وہ قوی اور امین ہیں۔ حالانکہ یہ ان دو باتوں میں بہت نمایاں فرق ہے۔ کہاں یہ ہے کہ پوری قوم جس کے ساتھ ایک شخص کا واسطہ پڑتا ہو، بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے اس کو ہر حال میں دیکھا ہو، وہ بے اختیار یک زبان ہو کر کسی کو امین کہتی رہے، اور کہاں یہ قصہ جس کی اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بیچاری بچیوں کے زیور کو پانی پلایا تو انہوں نے گھر جا کر جو اپنے باپ سے یہ حکایت بیان کی، بتایا کہ ہم سے ایک نیک دل آدمی نے کیا سلوک کیا تھا، تو ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گا، اور اس ضمن میں کہا کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو جو حضرت موسیٰ سے واسطہ تھا، اول تو وہ سرسری محض چند لمحوں کا واسطہ تھا، اور پھر ایک لڑکی کی گواہی تھی، اور اس گواہی میں دراصل ایک دفاع تھا، ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی جب اپنے باپ سے کسی مرد کو ملازم رکھنے کے متعلق بات کرتی ہے تو اس کے شعور میں یا لاشعور میں، اس کے شعور کے پس منظر میں کہہ لیں، ضرور یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا باپ کیا سوچے گا کہ کس قسم کا آدمی ہے، کس کی سفارش کر رہی ہے۔ تو ان چند لمحوں میں جو اس بچی نے حضرت موسیٰ کے کردار کا اندازہ لگایا تھا، اس اندازے کو اس طرح پیش کیا کہ اسے گھر میں رکھنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے جو جہاں تک دیکھا ہے وہ قوی ہے اور امین ہے۔ قوی سے مراد یہ ہے کہ اپنی امانت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، کوئی کمزور ایسا انسان نہیں جو آج کچھ ہو اور کل کچھ ہو۔ متلون مزاج آدمی اگر امین بھی ہو تو اس کی امانت کا اعتبار نہیں رہتا۔ تو ایک بات تو یقیناً ہے کہ حضرت موسیٰ کے کردار میں ایک ایسی عظمت پائی جاتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس بچی نے موقع کے مطابق ایک بہت عمدہ فیصلہ کیا اور بہت عمدہ اس کا تعارف کروایا۔ لیکن اسے یہ کہنا کہ گویا ساری قوم نے حضرت موسیٰ کی امانت کی گواہی دی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، انبیاء پر اس کے برعکس الزام تو لگے ہیں، لیکن قومی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے حق میں نہیں دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر، جس کے گھر تھے، اس کے گھر میں اس گھر کی امانت پر خیانت کا الزام لگا، خدا تعالیٰ نے اس الزام کو سراسر جھوٹا ثابت کر دیا، لیکن یہ بات کی بات ہے۔
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा अपने भाइयों की तरफ से, हज़रत कृष्ण पर उनके अपने मानने वालों की तरफ से चोरी का इल्ज़ाम है, उनका नाम ही मक्खन चोर रखा हुआ है। तो अंबिया बेचारों के ऊपर नाजायज़ गलत इल्ज़ाम, दिल आज़ारी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। खुद हज़रत मूसा पर भी लगते थे। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए ईमान वालो देखो मूसा के लोगों की तरह ना हो जाना, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो मूसा को गलत बातें कहकर दुख पहुंचाया करते थे, गलत इल्ज़ाम उस पर लगाया करते थे। फबर्राहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, बस अल्लाह ने उसको बरी फरमाया। तो कौमों ने अपने अपने अंबिया से नबूवत से पहले भी बड़े जुल्म के सलूक किए हुए हैं, कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना वाज़ेह तौर पर नुमायाँ, साफ और रोशन था कि तभी कुरान करीम ने आपको मुखातब करके फरमाया कि इनसे कह दे, क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तुम में मैं इससे पहले एक पूरी उम्र गुजार चुका, तुम सारे गवाह हो, एक अदना सा एक जर्रा भी किरदार के दाग का तुमने मुझ पर लगाने की भी कोशिश की। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत इतनी नुमायाँ और साफ और रोशन होकर चमकी है कि अगर तमाम अंबिया अमीन थे, तमाम अंबिया दयानतदार थे, इसमें ज़र्रा भी शक नहीं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन अंबिया को रखा जाता है तो वैसी ही कैफियत दिखाई देती है। जैसे किसी ने कहा कि रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर ना था। तो इतना हसीन, इतना रोशन चेहरे वाला इंसान है कि तेरे मुकाबिल पर जब हमने महफिल में शमा पर देखा तो नूर का कोई निशान दिखाई न दिया। बस ये मुआवजे की बातें हैं, शमा तो रोशन ही होती है, और एक रोशन तर वजूद जब शमा के सामने आ जाए तो शमा की रोशनी मध्यम और फीकी पड़ जाया करती है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तारीफ़ में किसी और बुजुर्ग नबी की बुराई हरगिज़ मकसूद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सब अपनी अपनी जगह अच्छे थे, सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकर खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। जो शान दयानत की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में चमकी है, वैसी आप शान सारी दुनिया में आप ढूंढ के देखें, आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। दूसरा जो मुझे मुतवज्जे किया गया वो एक मामूली नुक्ता है। मैंने ये बयान किया था मिसाल देते हुए कि तसनीफ़ का शोबा भी एक अहम शोबा है और उसका हक़ अदा करने के क्या तरीक़ हैं, वो भी तो एक अमानत है। मुझे ये बताया गया कि बाहर की दुनिया में तसनीफ़ का शोबा अलग नहीं है, बल्कि इशाअत के साथ ही इसका ताल्लुक़ है। तो कतन अमलन तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इशाअत में तसनीफ़ दाखिल हो या तसनीफ़ का शोबा अलग हो, जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक़ है वो तो उसी तरह रहती हैं। बस जमाती अमानतों के सिलसिले में अब मैं एक दो और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। इस्लाह व इरशाद यानी तबलीग और दूसरों तक हक़ बात पहुँचाना और दावत अल्लाह, तमाम बरी नौ इंसान को अल्लाह की तरफ दावत देना एक बहुत ही अहम शोबा है। और दुनिया के हर मुल्क में जहाँ निज़ाम जमात कायम है वहाँ खुदा के फजल से ये शोबा भी राइज है। लेकिन जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, बहुत कम दावत अल्लाह के या इस्लाह व इरशाद के सेक्रेटरी ऐसे हैं जिन्हें इस बात का शऊर है कि वो हैं क्या, अपने मनसब का ही पता नहीं, यही इल्म नहीं कि उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें किस तरह अदा करनी है। अगर तमाम सेक्रेटरी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए बेदार हो जाएं
اور فعال ہو جائیں تو ساری دنیا کی جماعتوں میں ایک شور برپا ہو جائے۔ سیکرٹری مال کی مثال دیکھیں، وہ ایک ایسا سیکرٹری ہے جو روایتاً مسلسل بڑی سال ہا سال سے جماعت میں بڑی محنت اور خلوص اور مستقل مزاجی سے کام کرتا چلا آتا ہے، اور سیکرٹری مال کے تصور کے ساتھ ہی ایک محنتی پرخلوص امانت کا حق ادا کرنے والا، دن رات اس فکر میں غلطاں کہ میرا بجٹ کیسے پورا ہوگا، ایسے وجود کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تصور ہر دوسرے شعبے کے سیکرٹری کے متعلق جماعت میں قائم ہونا چاہیے، اور یہ تبھی قائم ہوگا تصور جب وہ ایسے کام کریں گے۔ جہاں تک میں نے نظر دوڑا کے دیکھا ہے، خدا کے فضل سے سیکرٹری مال اللہ ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں۔ کراچی کے سیکرٹری مال جو مجھے یاد ہے، بہت بچپن کے زمانے سے اب تک جو بھی رہے ان کا یہ حال رہا کہ وہ صبح دفتر جاتے تھے، دفتر سے جماعت کے دفتر چلے جایا کرتے تھے، جماعت کے دفتر سے رات 11-12 بجے اس وقت گھر لوٹا کرتے تھے جب سب بیوی بچے سو چکے ہوں۔ اور یہ ایک دو دن، ایک دو مہینے کی بات نہیں، سال ہا سال عمریں گزار دی انہوں نے اسی طرح۔ تو جو شخص امانت کی اہمیت سمجھتا ہو، وہ امانت کا حق ادا کرنے لگے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی بھی اس میں صرف ہو جائے تب بھی اس کے دل کو امانت کا حق ادا کرنے کا چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے اپنی ذات میں کہ ابھی یہ کوتاہی ہو گئی، ابھی وہ کوتاہی ہو گئی، ابھی تک جیسا کہ حق تھا میں ویسا کام نہیں کر سکا۔ اس جذبے کے ساتھ جماعت کے عہدیداروں کو پہلے اپنے منصب کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو شعور حاصل کرنا چاہیے۔ اس شعور کے مطابق پھر ان کا دل جاگ اٹھے گا، ان کا احساس زندہ ہو جائے گا، انہیں اپنی ذات سے تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ محسوس کریں گے کہ ان پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بوجھ ہے جو احساس کی شدت ہے جو ان کو کام کے لیے آگے بڑھاتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ احساس ہی بیدار نہ ہو، وہ شعور نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ہم کیوں بنائے گئے، کس مقصد کے لیے، کیا ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں، تو جماعت کے کام تو اسی طرح پڑے رہیں گے۔ بس جو کچھ دعوت اللہ میں ہو رہا ہے وہ ان انفرادی احمدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انفرادی طور پر احمدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو مختلف تحریکات کے نتیجے میں خود اپنے دلوں میں ایک ولولہ پیدا کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو جنون ہو جاتا ہے پھر تبلیغ کا، وہ دن رات اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور سیکرٹری اصلاح و ارشاد کا زیادہ تر کام یہ ہے کہ ان کے پھل سمیٹ کر اپنی تشتری میں سجا کر جماعت کو پیش کر دیں۔ تشتری تو تشتری رہے گی، وہ درخت جس نے پھل پیدا کیا اصل تو اس درخت کی قدر و قیمت اور اسی کی شان ہے۔ بس آپ بھی وہ درخت بن سکتے ہیں، ہر سیکرٹری وہ درخت بن سکتا ہے جو بارآور ثابت ہو، جسے شیریں دائمی پھل لگیں۔ ایک فرد کو تو تھوڑے پھل لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، لیکن جب ایک عہدیدار فعال ہو جائے، ایک ثمردار درخت کی شکل اختیار کر جائے، تو پھر جو اس کی کوششوں سے ساری جماعت کو پھل لگتے ہیں وہ اس کے پھل بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا درخت ہوتا ہے جس کے سائے تلے ساری جماعت آ جاتی ہے، اس کی شاخیں دور دور تک جماعت میں پھیلتی ہیں اور ان جماعت کو فیض پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال ایک ایسے درخت کی سی دی ہے جس کی شاخیں دور دور تک دنیا میں پھیلیں گی، اور ان شاخوں کو سائے تلے لوگ آرام کریں گے اور ٹہنیوں پر پرندے بیٹھیں گے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سیکرٹریوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے وجود کو، اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے، اور یہ سوچتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ جواب دے تو وہ بہرحال ہوں گے۔ امیر نے جواب طلبی نہ کی تو خدا تعالیٰ جواب طلبی کرے گا۔ اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ جواب طلبی کے خوف سے بھاگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں، کیونکہ
खुदा ताला अपनी खिदमत से भागने वालों को नापसंद करता है। खुद ओहदे की तलाश में, ओहदे की तलब में आगे बढ़कर हाथ फैलाकर ओहदा लेना, ये नहायत मकरूह हरकत है। लेकिन ये भी बहुत मकरूह हरकत है कि काम के बोझ से डर कर इंसान पीछे कदम उठाए और पीठ दिखाकर खुदा के काम दूसरों के सुपुर्द करके आप भाग जाए। बस ये ऐसी अमानत नहीं है जिसमें आपको इख्तियार है। ये अमानत वो है जिसे हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाक़िब से बेखबर होकर खुद कबूल कर लिया, अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए और जानते हुए कि इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी, फिर भी इस अमानत को जो सारी दुनिया की हिदायत का बोझ था उठाने के लिए आप तैयार हुए और जहूला इन मानों में इसके अवाक़िब से बिल्कुल बेपरवाह हो गए। अब तो इस अमीन के गुलाम बनकर हम इस दुनिया में आए हैं। इस गुलामी से इसका ताल्लुक तोड़े बगैर हम इस अमानत का बोझ उठाने से अलग नहीं हो सकते। ये वो मजमून है जिसकी वजह से जमात अहमदिया में ओहदों से इस्तीफ़ा नहायत मकरूह और बेहुदा हरकत समझी जाती है। कई लोग लिख देते हैं जी हमें माफ़ किया जाए, हम इस काबिल नहीं हैं। काबिल तो एक ही था, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही की गुलामी, आप ही के सदक़े सारी दुनिया काबिल बनाई जा रही है और आपके सब गुलामों को कुछ न कुछ सलाहियतें अता होती हैं। बस काबिलियत का फैसला तो खुदा ने करना है। यहाँ काबिलियत का मजमून सिर्फ इतना है कि जो कुछ है वो लेकर हाजिर हो जाओ, जितनी भी काबिलियत है वो पेश कर दो। बस अमानत के मजमून के साथ जब इसको मिलाकर आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि अमानत क्या है। अमानत की से ये मुराद नहीं है कि तुम में जो ताकत नहीं है वो भी पेश करो वरना खुदा तुम्हें पकड़ेगा। अमानत इंसान की इस्तेदादें भी अमानत हैं, उसकी तमाम सलाहियतें अमानत हैं। अल्लाह की अमानत का बोझ उस पर उतना ही डाला जाएगा जितना खुदा ने उसको सलाहियतों की अमानत वज़ीयत फरमाई। बस उस अमानत के साथ बैरूनी अमानत का एक ताल्लुक़ और रिश्ता है, एक तवाज़ुन कायम है, अदल कायम है इसके दरमियान। अल्लाह ताला अदल से फैसले फरमाता है। बस किसी के लिए ये मौका नहीं कि उसका ज़मीर उसे कचोके दे कि तुम पर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो मनसब तुम्हारी ताकत से बढ़कर है, इसलिए अगर तुमने हक अदा न किया तो मुजरिम बनोगे, इस चीज़ को छोड़ दो। छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। जो खुदा ने सादत बख्शी है उसे कबूल करना होगा, क्योंकि ये छोड़ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ने के मुतरादिफ है और कोई सच्चा मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, अमानत ताकत के मुताबिक होगी, जिस कदर खुदा ने तौफीक बख्शी है उसके मुताबिक आप काम करें, लेकिन उतना ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें कि तौफीक की आखिरी हदों तक आपका काम पहुंच जाए और आप पूरे के पूरे अमानत की जिम्मेदारियों से भर जाएं, आपका वजूद मुकम्मल हो जाए इस पहलू से कि जो कुछ भी खलात है वो सारे भर दिए गए। जो आप में ताकत थी आपने उसके मुताबिक खुदा के हुजूर अमानत का हक अदा करते हुए सब कुछ पेश कर दिया। फिर अल्लाह के सुपुर्द मामला है। अल्लाह ताला एहसान फरमाने वाला है, अफ़्व करने वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। जानता है कि इंसान कमज़ोर है। फिर जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ होंगी, खला होंगे, जहाँ बाज़ दफ़ा हम समझेंगे कि हमने खुदा की खातिर काम किया था मगर अपनी अना बीच में दाखिल हो गई, अपने दिखावे की सरिश्त ने उस अमानत के हक़ को गंदा कर दिया, ये और कई किस्म के रखने हमारे कामों में पैदा कर दिए। ये तमाम बातें हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। क़यामत के दिन खुदा जिसके सामने खोलेगा उसी को मालूम होगा। बस ये जो दूसरा मजमून है इसमें इंकिसारी के साथ दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर शख्स को हमने ऐसा बनाया है कि उसका अमल, उसके अमाल उसको जीनत दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरत समझता है अपने अमाल को।
پھر ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے اعمال کی حیثیت کیا تھی۔ بس جب آپ سب کچھ کر بیٹھیں اس وقت بھی محفوظ مقام پر نہیں پہنچتے۔ ہاں، محفوظ مقام پر پہنچنے کی ایک کوشش ہے جو اپنی طرف سے بھرپور کر دی گئی۔ محفوظ مقام پر وہی ہے جسے خدا محفوظ قرار دے دے۔ انبیاء بھی بے حد بے چینی میں زندگی بسر کرتے ہیں، امین ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کے کہ وہ امانت کا ہر حق ادا کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، ساری جان اس میں ہلکان کر دیتے ہیں، پھر بھی بے چین رہتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ گئی، کوئی کمزوری نہ ظاہر ہو گئی۔ اس روح کے ساتھ اگر جماعت کے عہدیداران کام کریں گے تو مجھے ادنا بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا، ان کی پاک نیتوں کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے گا اور ان کے اعمال میں، ان کی کوششوں میں غیر معمولی برکت ڈالے گا۔ جہاں بھی جماعت کے کچھ خدمت کرنے والے اس طرح پیار اور اخلاص سے خدمت کرتے ہیں، ان کو ضرور برکت ملتی ہے۔ یہیں انگلستان کی جماعت میں نے ایک بچی کا ذکر کیا، اس کو خدا تعالیٰ پھل پر پھل دے رہا ہے، اور جو انگریز بچیاں اس نے مسلمان بنائی ہیں ان کے اوپر اس کی چھاپ دکھائی دیتی ہے، وہی اخلاص، وہی انکساری، وہی دین میں بشاشت اور پھر آگے پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، یہاں ہندوستان ہی کی جماعت کے ایک نوجوان مجھے ملا، اس کے ساتھ ایک نیا احمدی تھا، وہ بھی بہت ہی چہرے سے نظر آتا تھا، بہت فدائی اور سلسلے کا عاشق، اور پوری ایمان کی بشاشت اس کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔ مجھے معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس کا بنایا ہوا احمدی ہے، اس کی دعوت سے، حالانکہ وہ لڑکا خود بالکل نوجوان ہے، چھوٹی عمر کا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ یہ ایک تو نہیں ہے، آپ جب برمنگھم آئے تھے تو وہاں بھی میں نے ایک پیش کیا تھا، وہ بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہے۔ اور پھر مزید مجھے تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کے والد بدقسمتی سے احمدی ہونے کے باوجود بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ بچے اللہ کی طرح کا احسان ہے، یا اس کے بزرگ دادا کی دعائیں ہوں گی، یا کیا ماں کی دعائیں ہیں جو ان کے حق میں قبول ہوئیں، سارے بچے ہی اللہ کی طرف سے مخلص احمدی، مگر یہ نوجوان تو بے حد عاشق اور دعوت اللہ میں فدا، سب کچھ اس کا دعوت اللہ بن چکا ہے۔ اس چھوٹی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں یہ فدائیت جس کو نصیب ہو، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور باقی جن کو نہیں نصیب، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیوں نصیب نہیں؟ تمہیں بھی خدا نے ایسے ہی آزاد دیے ہیں، تمہیں بھی خدا نے وہ طاقتیں عطا کی ہیں جن طاقتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے سے ایسے پھل لگ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر احمدی کے لیے کم سے کم اپنے منصب کو اس لحاظ سے پہچاننا ضروری ہے کہ ہمیں توفیق ہے، یہ تو اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی احمدی کہے ہمیں توفیق نہیں ہے اس لیے ہم مجبور ہیں۔ توفیق سب کو ہے، اس لیے آپ سے توفیق کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اگر 100 کی توفیق نہیں تو 10 کی ہوگی، 10 کی نہیں تو 1 کی ہوگی، 1 سال میں 1 نہیں تو چند سالوں میں 1 کی ہوگی، توفیق تو بہرحال ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا کوئی پودا ہو اور وہ بانجھ ہو۔ خود بانجھ بننا چاہے تو اور بات ہے، مگر صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی صلاحیتیں تھیں، جن کو خدا تعالیٰ نے رجال نام سے یاد کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کے ساتھ دوسری آیت میں ہے رجال، ان کا لفظ آپ کے غلاموں کے متعلق استعمال ہوا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے ساتھی رجال ہیں، رجال لا تلہم تجارت، وہ آیت ہے۔ رجال کا مطلب ہے جس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، محض مرد مراد نہیں، عام انسان نہیں، اور نہ اس میں دراصل جنس کی کوئی بحث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام، خواہ وہ مرد تھے خواہ وہ عورتیں تھیں،
रूहानी लिहाज से सब रिजाल थे, उनमें मरियमी सिफात थी, बगैर किसी और की एहतियाज के उनको बढ़ना आता था। इन मानों में रिजाल का लफ्ज़ जो मरियमी सिफात का मज़र है मोमिनों पर भी आयद होता है, मोमिनात पर भी आयद होता है। तभी कुरान करीम ने तमाम मोमिनों की, खा वो मोमिन औरतें हों या मोमिन मर्द हों, मिसाल मरियम से दी है। बस आपके अंदर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं तो खुदा कहता है कि सलाहियत मौजूद है। आपको बढ़ना आता है, बढ़ना दिखाया गया है, आपके अंदर बढ़ना वज़ीयत फरमाया गया है, क्यों नहीं बढ़ते? इस नज़र से अगर सेक्रेटरी माल अपने जमात का जायज़ा ले और इन खुदा के शेरों को बेदार करने की कोशिश न करे और हर महीने इस फिक्र में गलताना रहे कि इस महीने मैंने कितने नए अहमदी ऐसे पैदा किए हैं जिनके अंदर अपनी सलाहियतों को शऊर बेदार हो गया है, वो उठ खड़े हुए हैं, उनके अंदर का मर्द जाग उठा है, वो रिजाल में शामिल हो गए हैं और वो अब खुदा के फजल से वो काम शुरू कर चुके हैं जिसके नतीजे में लाजिमन उन्हें बढ़ना है, फूलना है, फलना है। ये वो बुनियादी काम है जो सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का काम है। ये काम नहीं है कि वो जो तबलीग करने वाले हैं उनकी फल इकट्ठे करे और अपनी रिपोर्ट की तशरीह में सजा के किसी को भिजवा दे और समझे कि मेरा काम बहुत उम्दगी से पूरा हो गया। ये तो डाकिया का काम है। सिर्फ सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का काम तो वही है जो मैं बता रहा हूँ। फिर उसको जायज़ा लेना चाहिए कि सारे मुआशरे में किस किस्म के लोग हैं, कितने मज़ाहिब हैं, कितनी कितनी कौमों के लोग बसते हैं। जब से मैंने चार्ज लिया है मैंने उन पर नज़र रखते हुए क्या काम किया है ऐसा जिससे पहले की निस्बत ज़्यादा कौमों तक अहमदियत का पैगाम पहुँच रहा हो, ज़्यादा कौमियतों की, कौमों के अलावा ज़्यादा मज़हबों की तरफ जमात का पैगाम पहुँच रहा हो। मुख्तलिफ तबक़ात हैं, उन तक पैगाम पहुँचाने के लिए मैंने क्या कोशिश की। अब तबक़ात की बात है तो देखें, सिर्फ असातिज़ा का तबक़ा तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना बड़ा है कि अगर कोई सेक्रेटरी माल सिर्फ इस तबके को पेश नज़र रख कर अपना जायज़ा ले कि क्या कोशिशें मैंने की हैं, कितने खला बाकी हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो वो कांप उठेगा। हज़ार हा की तादाद में स्कूल के असातिज़ा इंग्लिस्तान में भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है 50,000 से तो लाजमन ज़्यादा होंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए मेरा 50 वाला जो 50 की जो गिनती है 50,000 की, इस पर बिना नहीं है। ये मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद है कि एक एक अहमदी को तकसीम करें तो कई कई उस्ताद हाथ में आएंगे। तो काम तो इतना ज़्यादा पड़ा है कि अगर सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद इस काम का जायज़ा लेकर फिर खुदा से दुआ करते हुए आजिज़ाना कोशिशें शुरू कर दे, कुछ तरीक़े ढूंढे इस तबके को जमात की तरफ मुतवज्जे करने के, कुछ उनको सामने रखते हुए कुछ इश्तिहार बनाए या बनवाए, उनको बताए कि उनके पास, हमारे पास यानी जमात के पास उनके लिए क्या है, कोई नसीहत के पैगाम भेजे। ज़रूरी नहीं हुआ करता कि तबलीग बराह रास्त खींच कर बुलाने को कहते हों, तबलीग पहुँचाने को कहते हैं, और पहुँचाने से मतलब हर नेक बात पहुँचाना है। तभी अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिर्फ ये दावत नहीं दिया करते थे कि आओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ, बल्कि नेकियों के पैगाम दिया करते थे और नेकियां बांटते फिरते थे। आजकल स्कूलों में जो बदियां रिवाज पा गई हैं, कई किस्म के खौफनाक जराइम वहाँ राह पकड़ गए हैं और आइंदा आने वाली नस्लों को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे मुतल्लिक एक अहमदी दर्दमंदाना तौर पर एक अपील करता है। सेक्रेटरी इरशाद उस अपील को जो पसंद करके उसको उलमा को दिखाकर जायज़ा लेने के बाद तसल्ली से इसको शाया करवा कर असातिज़ा में तकसीम करता है, तो कम से कम उन तक ये पैगाम पहुँचेगा कि एक हमारे हमदर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिसतन हमारी हमदर्दी से
कुछ नेक नसीहतें करते हैं। सोसाइटी की इस्लाह होना भी आपकी कामयाबी है। सोसाइटी की इस्लाह का मतलब लाजिम ये नहीं है कि वो ज़रूर अहमदी मुसलमान हो जाए। इस्लामी कदरों के करीब आने का नाम इस्लाम है। जब ये कदरें ज़्यादा बढ़ जाएं तो अंदरूनी तौर पर उनका दबाव इंसान को उस मज़हब को कबूल करने पर मजबूर करता है जिस मज़हब से वो उसकी कदरें लेकर इस्तेफादा करता रहा है। बस अंबिया की तारीख जहाँ तक मैंने कुरान करीम में पढ़ी है, उनका रुझान यही था, यही उनका दस्तूर था, यही उनकी सुन्नत थी कि नेकियां फैलाते थे। और जहाँ नेकियां कायम हो जाएं वहाँ नेकों से मोहब्बत पैदा होना लाजिम है। बगैर नेकियां फैलाए किसी चीज़ की तरफ दावत देना महज भर्ती करने का नाम है, इसका कोई भी फायदा नहीं। बस इस पहलू को पेश नज़र रखते हुए मुख्तलिफ तबक़ात को ऐसी बातें कहें जिनकी उनको ज़रूरत है, ये एक तरफ है तबलीग की। और भी बहुत से हैं, लिटरेचर के शोबे ने जो लिटरेचर तैयार किया है उसे मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाना। जहाँ शोबा इरशाद का काम है वहाँ इस्लाह और इरशाद के सेक्रेटरी का ये काम है कि अपने मुबल्लिगीन के ऊपर नज़र रखे किस किस हथियार की उनको ज़रूरत है और वो हथियार उन तक पहुँचता भी है कि नहीं, और किस किस सवाल का उनको सामना करना पड़ता है, उसका जवाब उनको आता भी है कि नहीं। कहाँ कहाँ बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर इस्लाम और अहमदियत के ख़िलाफ़ एक साजिश पनप रही है और किस तरह अहमदी मुखलिसीन के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर नज़र रखना, उसके जवाबात की तरफ कोशिश करना, मुख्तलिफ दाईन अल्लाह की ज़रूरतें पूरा करने के अलावा उनके लिए दुआ करते रहना, और फिर ये अमूमी नज़र रखना कि मेरे शोबे में गुज़श्ता साल के मुकाबले पर इस साल कितना इजाफा हुआ है। अगर 100 अहमदी हुए थे तो इस साल कितने हुए हैं, और आइंदा साल मैं कितने अहमदी बनाने की सलाहियत रखता हूँ। इसमें भी गैर मामूली दयानतदारी की ज़रूरत है, क्योंकि बाद लोग ये दावा कर देते हैं जी, मैंने जैसा कि पहले भी एक मिसाल दी थी कि दुआ करें मेरे 100 अहमदी हो जाएं, और फिर तारे देने लग जाते हैं कि 100 अहमदी के लिए दुआएं शुरू कर दें, और सारा साल उंगली भी नहीं हिलाई होती तबलीग के लिए, बैठे रहते हैं चुप करके, और जब वक्त गुजरने के करीब आ जाए तो कहते हैं जी 100 अहमदी नहीं हुए अभी तक। और उनसे अगर पूछा जाए कि आपने 10 साल हुए ये इरादा किया था, हर साल के आखिर पर आप दुआ के लिए खत भी लिखते रहे और तारे भी देते रहे, एक भी नहीं बना 10 साल में, तो 100 का दावा करने का आपको क्या हक है? 100 का बुलंद इरादा कायम करने का आपको क्या हक है? सदाकत से काम लें, इंसाफ से काम लें, जितनी तौफीक है उसके मुताबिक कोशिश करें। बड़े बड़े दावों से तो काम नहीं बनेगा। बस सलाहियत का सही तखमीना करना भी तो एक बड़ा काम है। दावत अल्लाह के जो सेक्रेटरी हैं उनका, और इस्लाह और इरशाद के जो सेक्रेटरी हैं, अगर अलग अलग हैं तो आपस में मशवरे के ज़रिए, अगर एक ही हैं तो अपने दूसरे साथियों से मशवरों के ज़रिए सलाहियत का तखमीना करना चाहिए। और सलाहियत का तखमीना महज आदात से नहीं हो सकता कि इतने अहमदी हैं इसलिए इतने ज़रूर बन जाएंगे। सलाहियत का तखमीना इस बात से भी नहीं बन सकता कि किसी ने कितना वादा किया है। सलाहियत का तखमीना इस बात से होगा कि सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद या सेक्रेटरी दावत अल्लाह इन अहमदियों का जायज़ा ले और उनका तखमीना लगाए इसमें कितनी सलाहियत है। जिसने गुज़श्ता 2-4 साल में 1-2 पैदा किए हैं, उनकी सलाहियत बढ़ाने की तरफ कोशिश करे, वो कतई सलाहियत। जो नए शामिल हो रहे हैं उनसे उनका जायज़ा, उनसे करीब का ताल्लुक़, उनकी सलाहियत का अंदाज़ा नहीं लगाना, बल्कि उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश करना, उनकी सलाहियत को मज़ीद सैकल करना, यहाँ तक कि तसल्ली हो जाए कि हाँ अब 1 या 2 या 4 या 5 अहमदी बनाने के अहल हो चुका है। इसको कहते हैं सलाहियत का तखमीना।
محض رپورٹ میں لکھ دینا کہ جی ہم نے 10,000 کا وعدہ کر لیا ہے، 10,000 بنا کے چھوڑیں گے، اور آخر پر 5 یا 10 نکلتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں، انہی کے کاموں کے نتیجے میں نکلتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر عمرا کو چاہیے وہ اپنی سیکرٹری اصلاح اور ارشاد سے بھی ایک میٹنگ کریں، جائزہ لیں کہ جب سے وہ بنائے گئے ہیں انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں جماعت میں کیا ولولہ پیدا ہوا، کیا بیداری پیدا ہوئی۔ پھر ولولے اور بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثالیں دی جائیں، جیسا کہ میں نے 1-2 مثالیں انگلستان کی جماعت کی رکھی ہیں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو دنیا میں پھیلی پڑی ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ افریقہ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور یورپ اور ایشیا کے ممالک میں بھی ایسے احمدی موجود ہیں جنہوں نے نہایت اعلیٰ نمونے دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے جماعت کو صلاحیت عطا کی، یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیغام میں طاقت موجود ہے، پیغام میں جذب اور کشش موجود ہے، اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو ضرور کر کے دکھا سکتا ہے۔ ایک امریکہ ہی میں نیو یارک کے ایک احمدی بچے ہیں، ان کے متعلق بھی میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا یا نہیں، مگر ان کی تبلیغ سے دن بدن ان کے ساتھی طلباء احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے مخلص احمدی بن رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے بڑے دباؤ، ان کی سوسائٹی کے دباؤ، کوڑی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اسی ضمن میں ایک داعی اللہ کا آج ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، جن کی شہادت کی آج اطلاع ملی ہے۔ گجرانوالا کے ہمارے ایک داعی اللہ تھے، جو ان کا نام محمد اشرف صاحب مہر آف جلہن یا جلن، ضلع گجرانوالا۔ 84 میں یہ خود احمدی ہوئے، نوجوانی کی عالم میں، زیادہ عمر نہیں تھی، اور بہت جلدی احمدیت میں ترقی کی۔ دعوت اللہ کا جنون تھا جو ان کے سر پہ سوار تھا۔ مجھ سے بہت گہرا ذاتی محبت کا تعلق، ہماری آپس میں خط و کتابت، اور بڑی دیر سے مجھے لکھ رہے تھے کہ میں تو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، سارا علاقہ اب جان کا دشمن ہے اور خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، سوائے اپنے گھر کے، میری بیوی اور میرے بچوں کے، برادری میں کوئی بھی میرا نہیں رہا، لیکن مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، میں تو مگن ہوں اس کام میں، اور دن رات یہی پیشہ تھا ان کا۔ ان کے اوپر نہایت ہی بزدلانہ اور کمینہ حملہ ہوا کل رات۔ ایک شخص، وہ چونکہ اس میں پیرامیڈیکل کوئی تنظیم ہے، اس میں نائب قاصد تھے، ڈاکٹری کا کسی حد تک علم رکھتے تھے، تو ایک مریض بن کے نوجوان آیا اور اس نے کہا میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر وہ اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کے آیا، ان کے گھر آ گیا اور ایک جھوٹا پتہ اپنا دیا، اور انہوں نے ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی ان کی بات سنے تو اس پہ فدا ہو جایا کرتے تھے۔ اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ میں بھی ایک قسم کا، میں احمدی یعنی چھپا ہوا تھا، اسی پر اس پر وہ واری ہونے لگے۔ ایک اور احمدی دوست سے ملانے کے لیے ایک دوسرے گاؤں گئے، اس کو علم تھا کہ جس جگہ کا یہ بتاتا ہے وہاں اس نام کا کوئی احمدی نہیں۔ اس نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا نہیں، میں ساتھ کی ایک جگہ کا ہوں۔ بہرحال اپنے معصومیت میں اور تبلیغ کے جوش میں اس سے کہا ہاں پھر بھی آنا۔ وہ دوبارہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کے آیا۔ رات کو انہوں نے بڑے اخلاص اور محبت سے اس کے لیے چرپائیاں بچھائیں، کھانے کا کہا، انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر کے۔ پھر انہوں دونوں نے پیٹ بھر کے ان کے یہاں کھانا کھایا، اور رات سوتے میں 1-2 گھنٹے کے بعد ہی سر پر پستول سے فائر کیے، چہرے پر، ان کے بچے پر بھی، اور یہ تو جب تک خون گرم تھا یہ اس کے پیچھے بھی دوڑے دروازے تک، لیکن وہاں جاتے ہی گرے اور وہیں دم توڑ دیا، لیکن بچہ زخمی جو تھا وہ بچ گیا۔ ان کی اہلیہ بھی بڑی بہادر اور خدا کے فضل سے بالکل نڈر داعی اللہ ہے، ان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ اسی وقت والدہ نے بچے کو دوڑایا
کہ ساتھ کی گاؤں میں جہاں وہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے ان دو بدبختوں کو نا، ایک ان میں سے ایک کو وہاں جا کے اطلاع کرو. جب انہوں نے اس بچے نے اطلاع دی تو وہ سارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. شہید کا بیٹا ان کو تسلی دلا رہا تھا، کہتا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا باپ تو نیک انجام کو پہنچا ہے، بڑا بہادر آدمی تھا، ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے، خدا ہمارا والی ہے. اور میری والدہ بھی اس معاملے میں بڑی خوش ہے کہ خدا کی بندگی، خدا کی امانت خدا کو پہنچی اور بہادری کے ساتھ، وفا کے ساتھ اس نے سچائی پر جان دی. ایسے ایسے داعی اللہ بھی ہیں، جان پر کھیل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ جماعت میں تو شہیدوں کا کوئی بچہ یتیم نہیں رہ سکتا، یتیمی کی تو فکر نہیں، کیونکہ ساری جماعت اللہ تعالیٰ کی جماعت جس کی سرپرستی کر رہی ہو وہ یتیم کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس بہادری کے باوجود جو پیاروں کی جدائی اور ایسے اچھے پیاروں کی جدائی کا دکھ ہے وہ ایک دم تو نہیں مٹ سکتا، بلکہ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھ جایا کرتے ہیں. ابھی چوٹ گرم ہے، ابھی پتہ نہیں لگ رہا، وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا احساس، ان کی کمی کا احساس بڑھتا رہے گا. وہ بھی میرا خطبہ شاید اس پر براہ راست سن رہے ہوں گے. ربا والوں کی طرف سے اور دوسری جگہوں سے جو خط مل رہے ہیں، ان خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہماری دیکھنے کی پیاس بجھ رہی ہے، کچھ تو قرب کا احساس ہو رہا ہے. اس سے اللہ کے فضل سے جماعت کی تربیت پر بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے. گھر گھر میں جہاں پہلے دوسرے پروگرام دیکھنے کے لیے اڈے ہوا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے، اب پتہ لگا ہے کہ لوگ شوق سے اینٹینز لگا رہے ہیں اور خاص ڈش لگا کر خطبوں میں خود بھی شامل ہوتے ہیں اور ساتھ کے ہمسایوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. بعض خاندانوں نے اپنے بعض گھروں میں خود لگائے ہوئے ہیں اینٹیناز، اور یہ ساری دنیا میں رواج چل پڑا ہے. تو مجھے یقین ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے، آج شاید ان کا جنازہ بھی ہو چکا ہو، تو ان کو میں بہت ہی محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں. اپنی طرف سے بھی ساری دنیا کی جماعت کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے بڑی سعادت بخشی ہے، اور ایسی سعادت بخشی ہے جس کے نتیجے میں جدائی کا غم ہونے کے باوجود ایک خوشی اور تشکر کا احساس لازماً دل میں پیدا ہونا چاہیے. بڑا خوش نصیب ہے انسان اس طرح شان کے ساتھ سر اٹھاتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنا سر دے. اور اس کے بیوی بچے کتنے مبارک کے مستحق ہیں، کتنے حسین اخلاق کے مالک ہیں. اس غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر سعادت پر نظر رکھی ہے اور نقصان پر نہیں رکھی، اور جو کچھ پایا ہے اس کے زیادہ ہونے کا احساس ہے جس نے ان کو اس وقت سہارا دیا ہے. جو کھویا ہے اس کو معمولی سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام خود بنائے، ان کے سب بوجھ خود اٹھائے، ان کا والی ہو، ان کا حامی و ناصر ہو، اور اس شہادت کو خدا تعالیٰ بہت پھول پھل لگائے. تو محمد علی کا وہ ایک شعر ہے ایسا جو خدا کے نیک بندوں کو پھول پھل لگنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ برگزیدہ شجر لڑ رہا تھا موسم سے، کہ پھول نہ تھا اسے برگ و بار دینا تھا. تو احمدیت کا برگزیدہ شجر تو موسم تو لڑتا رہے گا. ایک شاخ تراش لو گے، ایک پھول توڑ لو گے، تو کیا اس شجر کو مار دو گے؟ بہت جاہل ہو. یہ تو وہ شجر ہے جو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. یہ موسم سے اسی طرح لڑتا رہے گا. یہ برگزیدہ شجر ہے، اسے پھولنا ہے، اسے پھلنا ہے، اسے برگ و بار دینا ہے اور دیتا چلا جائے. بس امانت کا حق ادا کرنے والوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جان بھی امانت ہے. امانت کا حق ادا کرتے ہوئے جان بھی جائے تو وہی مضمون اس پر صادق آتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اس جذبے سے اگر احمدی اپنے حقوق ادا کرنا شروع کریں تو دیکھیں دنیا پر خدا تعالیٰ کے فضل سے کتنی جلدی اللہ تعالیٰ ان کا روپ قائم کرتا ہے، ان کو نشو و نما عطا فرماتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ کسی کام کرنے والے پر پیار کی نظریں پڑنے لگ جائیں تو وہیں اس نے اپنے مقصد کو پا لیا. اور جب خدا کے پیار کی نظر کسی درخت شجر پر پڑتی ہے تو وہ ضرور پھولتا پھلتا ہے.
ایسا شجر باندھ رہ ہی نہیں سکتا. تو جو عہدیدار ہیں وہ اس طرح کام کریں، اس نیت سے کام کریں کہ اللہ کی رضا کی، پیار کی نظریں ان پر پڑنے لگیں، اور کام کرنے والے خود اپنے اپنے دائرہ کار میں اسی طرح کام کریں. مقصود یہ ہو کہ میرے پیارے مولا کی نظر محبت کی اور تحسین کی مجھ پر پڑنے لگے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کتنے پیار اور کتنے ناز سے بار بار فرمایا ہے، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی. مجھے کیا فکر ہے، میں وہ ذات میرا محبوب پیارا اور بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے، جو ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے مجھے اس کی نگاہ، محبت کی نگاہ چھوڑتی نہیں. ایسے شخص کے کام کیسے بے پھل کے رہ سکتے تھے؟ وہی ایک ہے جو آج کروڑ بن گیا ہے، تمام دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، جس کی شہرت زمین کے کناروں تک جا پہنچی ہے. آپ میں سے ہر ایک میں وہ صلاحیت موجود ہے جو اگر خدا کے پیار کی کا مورد بن جائے، اس صلاحیت پر خدا کے پیار کی نظر پڑنی شروع ہو جائے تو یہ ضرور چمکے گی، ضرور نشو و نما پائے گی، ضرور پھول پھل لائے گی. امانت کا حق اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں پھر خدا تعالیٰ کس طرح آپ سے محبت اور پیار کا سلوک فرماتا ہے، اور تمام دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ احمدیت کا پیغام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے شہید کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، جو مبشر احمد صاحب چودھری، مبلغ سلسلہ کانو نائجیریا. یہ مبلغ سلسلہ ہیں اور نائجیریا میں تبلیغی فرائض سر انجام دے رہے تھے کانو اسٹیٹ میں. ان کے متعلق آج ہی فیکس سے اطلاع ملی ہے کہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ تبلیغی سفر پر ایک کار میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک کھائی میں کار گر گئی، اور وہاں ہمارے عزیز بھائی مبشر احمد نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا، اور دوسرے دو ساتھی زخمی ہوئے، لیکن اللہ کے فضل سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. یہ شہید ہیں اول اس معنی میں کہ جو بھی مبلغ خدمت دین کے لیے باہر نکلتا ہے اور خدمت دین کی حالت میں جان دیتا ہے، بلا شبہ وہ شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے. میں تلوار سے لڑنے والا شہید نہیں ہوا کرتا جو خدا کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہایت مصیبت کے حالات میں، تنگی اور تکلیف کے حالات میں خدمت دین کے لیے مختلف میدانوں میں نکلتا ہے. جس میدان میں اس پر موت ہے وہ یقیناً شہید شمار ہوگا، لیکن پھر اس میدان کے اندر وہ وقت اور وہ سفر جس حالت میں انہوں نے جان دی ہے، وہ خاص طور پر تبلیغ پر جانے والا سفر تھا. ایک اور تیسری بات جو اس معاملے میں ان کے مقام اور مرتبہ کو شہادتوں میں ایک نمایاں حیثیت دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ امیر صاحب نے یہ گواہی لکھی ہے کہ 1 سال پہلے مجھے اس مبشر شہید نے یہ بات بتائی تھی کہ میں جب ربوہ سے چلنے لگا تھا میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم خدمت دین کے سفر سے کفن میں لپیٹے ہوئے واپس آئے. بس جو کچھ بھی تھا مقدر تھا، ہم اس پر راضی ہیں. اور بہت پیارا، محبت کرنے والا وجود، بہت خدمت کرنے والا بھائی ہم سے جدا ہوا ہے. ایک نہیں 2 بھائی آج جدا ہوئے ہیں. ان کی جدائی کا صدمہ تو ضرور ہے، لیکن بات وہی سچی ہے جو ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. ان 2 شہادتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پھر سمجھیں. اس کے جو شہید ہو رہے ہیں وہ ایک اپنے پیچھے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ہماری پیش گئی، جب تک بس چلا، ہم نے اپنی تمام طاقتیں اس راہ میں جھونک دی ہیں. اب خدا نے ہمیں بلا لیا ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ اب ہم کچھ مزید کر سکیں. اے وہ جو پیچھے رہ جانے والے، تم اپنے وقت کی قدر کرو. دیکھو خدا نے تمہیں مزید خدمت کی توفیق بخشی ہے. اپنی ہر طاقت کو اس راہ میں جھونک لو، تاکہ جس طرح مرتے وقت میں خدا سے راضی ہوں، خدا مجھ سے راضی ہے،
तुम भी इस हालत में जाने दो कि तुम खुदा से राजी हो और खुदा तुमसे राजी हो। इस जज्बे के साथ अगर जमात दुनिया में काम करेगी तो देखें कितनी जल्दी जल्दी दुनिया की तकदीर बदलेगी। दुनिया के हालात तो बहुत ही गंदे हैं, लेकिन अफसोस है कि लोग नसीहतों से फ़ायदा नहीं उठाते, अमानतों में ख़यानत करते हैं और सोचते नहीं कि खुदा के हुजूर जवाबदेह होंगे और कैसे जवाब देंगे। बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, उनके मुतल्लिक मैंने एक खुतबे में ये खुल्म खुला इजहार किया था कि हुकूमत इसमें लाजिमन शामिल है और पूरी तरह जिम्मेदार है, और ये एक बाकायदा साजिश के नतीजे में ऐसा हुआ है। वहाँ जब बाज़ लोगों तक ये बात पहुँचाएगी तो उन्होंने कहा क्या सबूत है इस बात का। हमने कहा सबूत तो आपको हम जो बता रहे हैं कि आइंदा क्या हो रहा है और किस तरह होना है वो खुद सबूत है, हुकूमत का रद्द-ए-अमल सबूत है, लेकिन अब हमें एक ऐसा सबूत भी मिला है जो बिल्कुल खुल्म खुला कतियत के साथ हुकूमत के मुलव्वस होने को साबित करता है। जमात ने मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ हुकूमतों से एहतजाज किए कि तुम्हारी आंखों के सामने एक मुल्क सियासत के दायरे से बाहर जाकर वहाँ जुल्म कर रहा है जहाँ सियासत का काम ही कोई नहीं है, अपने दायरा कार से बाहर होकर। यूनाइटेड नेशंस का काम है, तुम लोगों का काम है उन पर दबाव डालो, उनको बताओ कि अपने दायरा कार के अंदर रहें और वहाँ भी इंसाफ का मामला करें। तो एक बड़े मुल्क के जो ताकतवर मुल्क है उसके वजीर आज़म ने अपने एक मेंबर पार्लियामेंट को हमारे मामले में जब उसने उनको तवज्जो दिलाई तो जवाबन ये लिखा कि जो बातें आपने बयान की हैं वो दुरुस्त हैं, उसके अलावा भी बातें बयान की उन्होंने। जमात को जो नुकसान की और हमले के तरीक की खबर थी उससे बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ उनके अपने एम्बेसडर्स वगैरह की तरफ से या जो भी इस काम पर मुकर्रर हैं उनको इतला मिल चुकी थी। और उन्होंने कहा यही नहीं बल्कि वजीर मजहबी अमूर, जिसको मजहबी अमूर का वजीर कहा जाता है, लेकिन दरअसल मजहबी फितना का वजीर होता है वो। जहाँ जहाँ भी मजहबी अमूर के वजीर हैं आप बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि मजहबी फितना फैलाने का वजीर है। जहाँ मजहबी फितना फैलाने की ज़रूरत ना हो वहाँ मजहबी वजीरी की ज़रूरत नहीं हुआ करती। और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स जिसको मजहबी वजीर के तौर पर मुकर्रर किया जाए, इसके सिवा उसकी कीमत ही कोई नहीं कि वो फितना फैलाएगा। बस वहाँ भी फितनों के इस वजीर ने इस बैरूनी हुकूमत के वजीर आज़म के बयान और इकरार के मुताबिक ये एतराफ़ किया है कहीं कि हाँ हुकूमत ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि हुकूमत ही ये फैसले कर बैठी है कि यूँ हमने करना ही करना है। यानी शुरू से तमाम चाल हुकूमत की चलाई हुई है। मैं उनको नसीहत कर सकता हूँ, कमज़ोर इंसान हूँ, एक ऐसी जमात का सरबराह हूँ जिसका सरबराह से बढ़कर एक अदना खादिम हूँ, और इसी में मेरी इज़्ज़त है कि मैं जमात का खादिम बन सकूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी बात का उन पर कोई किसी किस्म का ऐसा असर नहीं पड़ सकता कि वो झुककर उसे सुने, लेकिन जो सच्ची और नेकी की बात हो उसे झुककर सुनना खुद सुनने वाले के मफाद में होता है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है जिसके ज़ोर से मैं ये बात आपके दिल में जानशीं कर सकूं, मगर बांग्लादेश की मौजूदा सरबराह को मैं तवज्जो दिलाता हूँ कि दूर की तारीख नहीं करीब की तारीख पर नज़र तो डाल के देखें। जिन जिन लोगों ने अहमदियत से ये सलूक किया था उनका क्या हश्र हुआ और क्या अंजाम हुआ, और क्या कहीं भी अहमदियत का अदना सा भी दखल उस अंजाम में था। यानी ज़ाहिरी तौर पर अहमदियों की कोशिशों से क्या वो उस बदअंजाम को पहुंचे हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ? हरगिज़ नहीं। अहमदियों को इतना दखल ज़रूर था कि अहमदियों पर जुल्म किया गया और खुदा ताला ने खुद उसका इंतकाम लिया है, और आने वालों को के लिए एक नसीहत, एक इबरत का पैगाम छोड़ दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमसे भी ऐसा ही सलूक किया जाए। सबसे पहले अमीर फैसल के साथ जो वाक़या गुजरा है 1973 में, वही थे जिन्होंने वहाँ इस्लाम समिट कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की जब मुनक़िद हुई लाहौर में,
تو وہاں پوری طرح اس سازش میں شریک اور جماعت کو غیر مسلم قرار دینے میں انہوں نے پوری حامی بھری، اور اس کے نتیجے میں پھر بھٹو صاحب کو یہ حوصلہ ہوا۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی سعودی سربراہ کا یہ انجام ہوا تھا؟ ایک غیر معمولی انجام ہے، کوئی عام انجام نہیں ہے۔ پھر بھٹو صاحب کی باری آئی، ان کو بھی ذاتی طور پر میں نے خود سمجھانے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی، مگر نہیں سمجھے، پتہ نہیں کیسے دباؤ میں آ گئے تھے، اور ان کو وہ جو جس انجام کو پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا حکومت پاکستان کے کسی سربراہ کا ایسا انجام ہوا؟ پھر ضیاء صاحب کی باری آئی، ان کو میں نے ذاتی تنبیہ اس طرح تو نہ کی، لیکن خطبے کے ذریعے کھلے عام تنبیہ کی، ساری دنیا کو سنا کر کی کہ دیکھو تاریخ اپنے آپ کو اس طرح ضرور دہرائے گی کہ خدا کے بندوں کے ساتھ جس نے ظلم کا سلوک کیا ہے، خدا کی تقدیر اس کو خالی نہیں چھوڑے گی، ضرور اسے عبرت کا نشان بنائے گی۔ بس میں نے ان کو بتایا کہ رات میں جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ تم سے کچھ ہو جائے گا۔ اگلا خطبہ آنے سے پہلے آسمان میں ان کا جہاز پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ ان کے سارا تکبر تتر بتر ہو گیا اور ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گیا۔ 3 واقعات گزر چکے ہیں، ایک بھی ان میں استثناء نہیں ہوا۔ یہ 3 ہی ہیں جنہوں نے اس تمام تاریخ میں جماعت کو غیر مسلم قرار دینے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اگر یہ مجاہد اول تھے، اگر خدا کی خاطر اور خدا کے دین کی خاطر اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں یہ ایسا کیا گیا تھا، تو کیسا ظالم خدا ہے جو ہر ایسا کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اس کا سر پاش کرتا ہوتا ہے، اور اس سے ایسا سلوک ہوتا ہے جو اس جیسوں سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ تمام ایک غیر معمولی خدا کی تقدیر کے مظہر بن چکے ہیں۔ کبھی پاکستان کے کسی سربراہ کو پھانسی نہیں دی گئی، کبھی پاکستان کے کسی سربراہ کا جہاز اس طرح آسمان پر پھٹ کر ریزہ نہیں ہوا، کبھی سعودی عرب کا کوئی بادشاہ اپنے عزیزوں کے ہاتھوں اس طرح ذلت کے ساتھ قتل نہیں ہوا۔ تو اگر بنگلہ دیش کی صدر محترم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والی ہوں گی، یعنی ان معنوں میں، تو ان کی مرضی ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، مگر خدا کی تقدیر کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ جو چاہیں کریں، خدا کی تقدیر ضرور آپ کا تعاقب کرے گی اور آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ یہ ایک عاجزانہ نصیحت ہے، یہ پیشگوئی اس طرح ان معنوں میں نہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معین آپ کے متعلق بتایا، مگر میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان 3 واقعات سے ایک ایسا قطعی نتیجہ نکالا ہے جس پر بنا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو استغفار سے کام لینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے ملک کو ان مصائب میں نہ دھکیلیں جو مصائب ایسے ظلم کے بعد ضرور پیچھے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کو حامی و ناصر ہو۔ آج نماز جمعہ کے بعد ان دونوں شہداء کی نماز جنازہ ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।